नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के हर नबी, हर रसूल की तफसील हमें नहीं मिलती। कुरान में चंद के नाम, 25 या 26 के नाम, कुछ का जिक्र तफसीरों में मिलता है मगर तमाम का जिक्र नहीं। जिनका जिक्र मिलता है वही आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा सुनाया जा रहा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद कबीले से बताए गए। इस कबीले को आदे ऊला कहा गया और आदे सानिया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है, जिसे कौम समूद भी कहा गया। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम आद था, उसी की तरफ निस्बत करके इस कौम को आद कहा गया। व इला आदिन अखाहुम हूदा, कुरान में है कि हमने कौम आद की तरफ उन्हीं की बिरादरी, बिरादरी से मुराद सगा भाई होना नहीं है, यानी उनके हम कौम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 800 साल बाद, जैसा कि बताया जाता है, तशरीफ़ लाए और 464 बरस ज़ाहिरी उम्र शरीफ बताई जाती है, इस दुनिया में रहे। वल्लाहु ताला आलम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आपने सुन लिया था कि वो आदम सानी, अब ये उनकी औलाद का सिलसिला। ये कौम खेती बाड़ी भी करती थी, जानवर भी थे इनके पास और कद काठ में बहुत थी। इनका छोटा जो था ना, जिसको आप पस्ता कद कहें, पस्त कद जो था वो 90 फुट, और जो इनका टाल जिसको कहें दराज कद, वो 150 फुट, इतनी हाइट, बड़े मजबूत जिस्म वाले। तो ये कहते थे हमारे जैसा कौन होगा, कौन हमसे टकराएगा, हम बड़ी ताकत वाले हैं, हमारे हाथों में बड़ी कुव्वत है, हम रोक देंगे कोई भी हमारी तरफ चीज़ आएगी। ये लोगों के साथ तमस्खुर करते थे। इन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हुई थी। जब कद ही उनका 150 फुट तक जा रहा है तो अंदाज़ा करें इमारतें कितनी ऊंची ऊंची बनाते। दूसरों पर जुल्म करते थे। वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, कि ये जब किसी की पकड़ करते हैं, गिरफ्त करते हैं तो बड़ी बेदर्दी से करते हैं। इन लोगों का हाल यही था, दूसरों को अपने सामने हकीर समझते थे, मारते बहुत थे। किसी को सज़ा देनी है तो बेतहाशा जिसको कहते हैं। हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इसमें यह था कि ये जिस किसी को पकड़ लेते थे बुरी तरह उसको सज़ा देते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे। कौम ने इनको बदज़बानी, इनके साथ बदज़बानी की। उनको कहने लगे कि जी माअज़ल्लाह, कि तुम बेवकूफ़ हो, अल्लाह माफ़ करे, नक़ल कुफ़र कुफ़र नबाशत। नबी के लिए ये लफ्ज़ कहते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जवाब देते थे, या कौमी लैसा बी सफ़ाहा, मेरी कौम मैं हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ उसका रसूल हूँ। क्या मतलब कि नबी में कोई ऐब नहीं होता। अल्लाह ताला नबियों को ऐब से महफूज रखता है। कौम ने बदज़बानी भी की, बुत परस्ती भी की, और फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको चैलेंज कर दिया। कुरान में मौजूद है कि आपने कहा मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ, तुम सब गवाह हो जाओ
کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی بتوں سے۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو، مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ اپنے جسموں پر طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں، سارے مل کے آ جاؤ، میرا رب مجھے بچانے والا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات کہ اکیلے پوری قوم کے سامنے، کیونکہ مردان حق تنہا بھی ہوں تو وہ ایک جمعیت ہوتے ہیں، پوری قوم کو کہہ رہے ہیں سارے مل کے جو کرنا ہے بگاڑ لو، مجھے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ مجھے تم پر ڈر ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا آپ سمجھا رہے ہیں۔ یہ قوم جب نہیں مانی تو پہلے نبی جو ہیں وہ قوم کو ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے۔ جب قوم نے نہیں مانا، سرکشی کی، حد سے بڑھے، تو پھر ان کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں نا بد دعا، وہ کر دی گئی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، یہ قرآن کی سورہ احقاف میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ پھر ان پر 3 برس تک، وہ کہتے ہیں نا خشکا قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی۔ پھر جب ان پر عذاب آیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا آسمان کے کنارے بادلوں سے بھر گئے، کالی کالی گھٹائیں آ گئیں۔ یہ سمجھے کہ بارش آئی اور اب ہماری یہ ساری جو خشک سالی تھی وہ دور ہو جائے گی، مگر وہ عذاب تھا، یہ نہیں سمجھے۔ ان کے لیے ہوا بند کر دی گئی۔ پھر اتنی ہوا جیسے کسی چھوٹے سے سوراخ سے دی جاتی ہے، مگر وہ ان کے لیے کیا ثابت ہوئی کہ ان کو کہا گیا تھا لیکن یہ نہیں مانے۔ ہوا پر جو فرشتہ مقرر تھا اس کو ہوا کہ انگوٹھی کے سوراخ کی مقدار ان پر ہوا کھول دے۔ یہ بہت معمولی سی ہوا تھی لیکن اس میں آگ کے شعلے نظر آئے ان کو۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں چھپنے لگ گئے۔ ان پر شدید آندھی آئی اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن وہ بادل برسے نہیں، ان میں سے چنگاڑ آتی رہی، گرج آتی رہی، شدید آندھی آئی۔ اور اس کے بعد جن گھروں کو بڑا مضبوط سمجھ کر بنایا تھا اور جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، سب کے سب تباہ کر دیے گئے۔ سوچے تکبر، گھمنڈ کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام۔ اگلے نبی حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام قوم کو سکھا رہے ہیں، تو آپ کی تبلیغ سے 2 فریق بن گئے، 2 گروہ۔ ایک تو وہ جو ایمان لے آئے اور دوسرے وہ جو اپنے کفر پر قائم رہے۔ تو یہ 2 گروہ بن گئے، آپس میں بحث مباحثہ الجھاؤ چلتا رہا۔ آپ ان کو ڈراتے رہے کہ اللہ سے ڈرو۔ قوم نے مطالبہ کر دیا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ سامنے پہاڑی ہے، یہ پہاڑی پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے۔ نشانی مانگی، فرمائشی معجزہ۔ قوم کیونکہ ان کے معجزات دیکھ کر ان کو جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو
معجزہ مانگ رہے ہو، اگر نہیں مانے تو پھر عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی مان لیں گے۔ چنانچہ پہاڑی پھٹی، زندہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنا۔ قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ کہا، آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ وہ جب اونٹنی آئی تو وہ اتنا دودھ دیتی تھی، ساری قوم پی جاتی تھی، اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ کھانے پینے پر آئی تو جس کھیت پر وہ اونٹنی منہ رکھتی تو پھر سارا چارہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا تھا، جس ندی نالے پر منہ رکھتی سارا پانی پی جاتی۔ قوم نے بجائے ایمان لانے کے انکار کیا، فرمائشی معجزہ مانگ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ بن گیا، اس کو اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹائیں۔ میں بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اس کی کونچیں کاٹ دیں، ٹانگیں کاٹ دیں، نہ چل سکے گی، نہ جا سکے گی، نہ کھائے گی، نہ پیے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کرنا تو دور کی بات، برائی کے ارادے سے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مقدسات جو چیزیں جن کا احترام کرنا چاہیے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں پیغام کیا ہے۔ انہوں نے، ایک شخص نے ارادہ کیا لیکن سب خاموش رہے۔ یہ خاموش رہنا راضی ہونے کی نشانی تھی، ورنہ احتجاج کرتے، بولتے۔ ارادہ ایک شخص نے کیا، اس کے ساتھ 2-3 آدمی تھے، انہوں نے کونچیں کاٹ دیں، باقی لوگ خاموش رہے۔ مگر خاموش رہنا چونکہ رضامندی تھی، سب پر عذاب آیا۔ اس عذاب کی تھوڑی سی بات اگلے پروگرام میں کروں گا۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہو گیا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔